اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، امید و دعا ہے کہ آپ سب خیر عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجوں پر ہیں، آمین۔ تو الحمدللہ ہم نے سورہ الملک کے نمبر 126 کو کمپلیٹ کر لیا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم آیہ نمبر 27 کو سیکھیں گے۔ First I'll recite this ayah, after that inshallah let's look into tajweed rulings. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. Okay, alhamdulillah we have completed reciting this. تو انشاءاللہ اب جو ہے اس کی تجوید کی رولنگز کو دیکھیں گے جو بہت ہی سمپل ہیں۔ اوکے، فرسٹ ورڈ یہاں پر آیا ہے فلما، یہاں جو میم ہے اس پہ ہے تشدید، میم مشدد اور نون مشدد پر 2 حرکہ لمبا غنہ کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس کو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے فلما۔ فتحہ کے بعد الف ہونے کی وجہ سے مدد طبعی بھی ہو رہا ہے نا، تو اس لیے 2 حرکہ لمبا اس کو سٹریچ بھی کریں گے۔ ایک تو ہم غنہ کو 2 حرکہ لمبا رکھ رہے ہیں، یعنی 1 سیکنڈ کے لیے غنہ کرنا، ناک میں آواز کو لے کر جانا، اور 2 حرکہ لمبا سٹریچنگ بھی کر رہے ہیں، مد کی رولنگ بھی اپلائی کر رہے ہیں، تو دونوں کو ضرور کریں۔ فلما، اوکے، اس کو صرف فلما رأوہ نہیں پڑھیں گے، غنہ کے ساتھ ساتھ جو سٹریچنگ ہے مد کی وہ بھی ہوگی۔ فلما رأوہ، را ویری ہیوی، را اس طرح پڑھیں گے، فتحہ کے ساتھ را ہیوی ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، را رأوہ۔ یہاں جو واو ساکن ہے وہ واو لین ہے، اگر وہ واو ساکن سے پہلے ضمہ ہوتا تو وہ واو مد ہوتا، اب یہاں لین ہے یعنی او کی آواز آئے گی اور ایک ہی حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے جیسے رأوہ۔ اوکے، اس کو ہم رأوہ نہیں پڑھیں گے، only 1 حرکہ سٹریچ، رأوہ رأوہ۔ اوکے انشاءاللہ، فلما رأوہ زلفتن، زلفتن یہ وہی جو زا ہے جس میں بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، سارے عربی کے لیٹرز میں صرف یہ ایک لیٹر ایسا ہے جس کے اندر بزنگ ساؤنڈ آتی ہے، جیسے ز زو زی۔ اوکے، ز زو زی، یہ جو بزنگ ساؤنڈ ہے یہ صرف اس لیٹر میں آتی ہے، لیکن ہم اس کو دال میں، غو میں، ضاد میں اس کو یہ ساؤنڈ نہیں دے سکتے، بزنگ کی ساؤنڈ انشاءاللہ، تو اس کو پڑھیں گے زلفتن۔ یہاں پر جو تائے مربوطہ ہے اس پہ ہے تنوین، تنوین کے بعد جب لیٹر سین آتا ہے تو اس تنوین پر ہم غنہ کریں گے، اوکے، یعنی اخفا کریں گے 2 حرکہ غنہ کے ساتھ انشاءاللہ، یعنی اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، تنوین میں جو نون ساکن ہوتا ہے اس کی آواز کو ہم چھپائیں گے، غنہ میں چھپا کر پڑھیں گے، غنہ تھوڑا سا لائٹ ہوگا کیونکہ سین ایک لائٹ لیٹر ہے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ زلفتن سیئت، زلفتن، تن، دیکھیں ہم اس کو تن نہیں پڑھ رہے، تن، یہ تن کہنے سے ظاہر ہو جائے گا، ظاہر نہیں ہونا چاہیے، چھپنا چاہیے، تنوین جو ہے وہ چھپ جانی چاہیے غنہ میں، تن، جس طرح ہم اردو میں پنکھا کہتے ہیں تو پنکھا کے لیے دیکھیں ہماری زبان کی نوک ہے وہ پنکھا نہیں پڑتی، ہم کہتے ہیں پنکھا، تو اسی طرح یہاں پر بھی تانسی، تانسی اس طرح کی آواز آئے گی، تان، اس کو تن نہیں پڑھیں گے، زبان کی نوک اوپر نہ لگائیں، اسی کو ہم اخفا کہتے ہیں، یعنی ہم نون کی آواز تو غنہ میں چھپا کر پڑھ رہے ہیں لیکن اس کے مخرج کو ظاہر نہیں کر رہے۔ زلفتن سیئت، سیئت، یہاں پر مد الواجب متصل ہو رہا ہے، وہی جو ہم اتنے دنوں سے دیکھتے آ رہے تھے، ایک مد کو مد الجائز منفصل، رائٹ، یعنی ایسا مد جہاں پر حمزہ نیکسٹ ورڈ میں ہونا چاہیے، حروف مد کے بعد حمزہ نیکسٹ ورڈ، یعنی ڈیٹیچڈ، منفصل مطلب الگ الگ، لیکن اب متصل ہے، متصل کا مطلب ہوتا ہے اٹیچڈ، اٹیچ مطلب ملا ہوا، یہاں پہ دیکھیں حروف مد ہے یا ساکن،
تو حروف مد کے بعد جو حمزہ ہے وہ اسی ورڈ کا حصہ ہے، اوکے، تو اٹیچڈ ہو گیا نا، اس وجہ سے ہم اس کو مد الواجب متصل کہتے ہیں اور اس کو واجب ہے یہ، تو یہ جب واجب ہوتا ہے تو 4 سے 5 حرکہ کمپلسری اس کو کھینچ کر ہمیں پڑھنا ہوگا، جیسے سیئت، یہ جو تا ہے، تا ایک ہمز کا لیٹر ہے، 10 ہمز کے لیٹرز ہیں جن میں سے تا اور کاف پہ ہمز کا زیادہ دھیان رکھنا ہوتا ہے جب وہ ساکن پر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نے ان پر ہمز نہیں کیا تو وہ لیٹر سیدھے سے ادا نہیں ہوں گے، کلیئرلی واضح نہیں ہوں گے۔ کس طرح ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر میں نے ہمز کے بنا پڑھا، ہمز کہتے ہیں سانس کے جاری رکھنے کو، یعنی سانس جو ہے تھوڑی دیر تک جاری رہے گی۔ اگر ہم نے اس لیٹر کو وداؤٹ ہمز پڑھا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہم تا پڑھ رہے ہیں یا کاف پڑھ رہے ہیں، بیکاز تا اور کاف ایسے لیٹرز ہیں جن کا جو مخرج ہے وہ مضبوط ہوتا ہے جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں، اسپیشلی وائلن ساکن۔ اب دیکھیں اب ہم اس کو پڑھیں گے سی ات ات، تو دیکھیں ات اک، کاف اور تا دونوں کو میں نے پڑھا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم تا پڑھ رہے تھے یا کاف پڑھ رہے تھے، کیونکہ ہماری جو زبان کی نوک ہے وہ تا کے دوران، تا پڑھنے کے دوران مضبوطی سے مسوڑوں پہ لگ جاتی ہے۔ دیکھیں ات ات، اور کاف میں بھی اسی طرح پیچھے کا جو حصہ ہوتا ہے ہمارے زبان کا اقصی لسان، وہ اوپر کے سخت اور نرم تالوں کے درمیان بہت مضبوطی سے لگ جاتی ہے، اک اک، تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا نا کہ کون سا ورڈ ہم پڑھ رہے ہیں، تو کلیئرلی ہمیں ان لیٹرز کو واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے پروننسیشن ان کا ہمیں ہمز کرنا ہوتا ہے۔ ہمز کیا کہتے ہیں؟ سانس کے جاری رہنے کو۔ کس طرح پڑھیں گے؟ ات اک ات اک، دیکھیں ناؤ اٹ از کلیئر کہ ہم کاف اور تا پڑھ رہے ہیں۔ ہمز کے 10 لیٹرز میں سے یہ 2 لیٹرز ایسے ہیں جن کا ساکن کے دوران زیادہ سا خیال رکھ کے پڑھنا ہوگا، باقی کے لیٹرز جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ہمز جو ہوگا تبھی وہ ادا ہوں گے، جیسے لیٹر ہا ہے، ہم اس کو پڑھیں گے وداؤٹ سانس کے جاری رہنے کے، وہ لیٹر ادا ہی نہیں ہوتا نا، تو یہ جو 2 لیٹرز ہیں ان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ دھیان دے کر ادا کرنا ہوگا۔ تو لیٹر تا یہاں پر جو آیا ہے تو ہمز دے کر پڑھیں، جیسے سیئت وجوہ الذین، اوکے، وجوہ الذین، واو کو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ جب بھی واو ضمہ کے ساتھ آتا ہے تو کچھ سسٹرز اس کو حمزہ کی طرح او پڑھتے ہیں، اجو پڑھتے ہیں، او نہیں پڑھیں گے، حلق سے آواز نہیں آئے گی، ہونٹوں کا لیٹر ہے، الشفتان کا لیٹر ہے، حروف الشفوی ہے، تو ہونٹوں سے ادا کریں، ہونٹوں کو گول کریں اور آواز کو بھی وہیں سے نکالیں، وہ او نہیں ہوتا، وہ میں اور او میں there is a difference، تو وہ پڑھیں، او نہیں، وجوہ الذین، جیم کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ مد طبعی ہے، وجوہ الذین، ہا کو ملا رہے ہیں لام سے، الذین کا حمزۃ الوصل اگنور ہو جائے گا، نہیں پڑھا جائے گا ڈیورنگ وصل، تو ہا کو لام سے ملائیں گے، وجوہ الذین، دال میں نو بزنگ ساؤنڈ، اس کو زا نہ پڑھیں۔ ابھی ہم نے دیکھا نا کہ ذوالفتن ورڈ میں جو زا ہے اسی پر انشاءاللہ ہم بزنگ ساؤنڈ کے ساتھ ہمیں اس کو پڑھنا ہوتا ہے، زا زو زی از از از، اوکے، لیکن یہ جو لیٹر دال ہے یہ ہمارے زبان کے نوک سے ادا ہوتا ہے، the tip of the tongue سے ادا ہوتا ہے، تو اس کو ہم زا نہیں پڑھیں گے، الذین نہیں پڑھیں گے، الذین ذین، اوکے انشاءاللہ، وجوہ الذین کفروا، کفروا، را کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ، اور را کو ہم ہیوی بھی رکھنا ہے ضمہ کے ساتھ، را بھاری ہوتا ہے، جیسے رو، ہم اس کو کفروا، رو نہیں پڑھیں گے، لائٹ ہو جائے گا، کفروا، ہیوینس کے ساتھ فل ماؤتھ لیٹرز جس طرح ہم ادا کرتے ہیں اسی طرح اس لیٹر کو بھی پڑھیں گے، وجوہ الذین کفروا وقیل، وقیل، جو لیٹر قاف ہے اس کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ کریں گے، مد طبعی ہے، اور اس کو کاف کی طرح یا خا کی طرح بالکل بھی نہیں پڑھیں گے، وکیلا بھی نہیں پڑھیں گے، وخیلا بھی نہیں پڑھیں گے، ہم اس کو پڑھنا ہے وقیل، قی قی، اوکے، وقیل ھذا الذی، ہا کو 2 حرکہ لمبا سٹریچ، الف چھوٹا سا الف صغیرہ ہے وہاں پر، یعنی مد الاصلی کی طرح ہم اس کو 2 حرکہ لمبا کریں گے، ھذا، یہ جو لیٹر دال ہے نو بزنگ ساؤنڈ، ابھی ہم نے دیکھا اس کو ھذا نہیں پڑھیں گے، نو بزنگ ساؤنڈ لیٹر دال، ھذا، دیکھیں یہاں پر الف مد آیا ہے نا جس کو ہم 2 حرکہ لمبا کرتے ہیں، لیکن نیکسٹ وہ شروع ہو رہا ہے
حمزۃ الوصل سے تو یہ الف مد کینسل ہو جائے گا، تو دال کو ڈائریکٹلی لام سے ملائیں گے، ہم اس کو ھذا الذی نہیں پڑھیں گے، التقاء ساکنین کی رولنگ اپلائی ہوگی۔ اگر آپ کو ایزیلی جاننا ہے تو ایک متحرک لیٹر کے بعد دال ایک متحرک لیٹر ہے، فتحہ ہے اس کے اوپر، ایک متحرک لیٹر کے بعد نیکسٹ ورڈ اگر تشدید سے یا ساکن سے شروع ہو، جس طرح یہاں پر جو لام ہے وہ تشدید سے شروع ہو رہا ہے نا، تو درمیان کے ایسے لیٹر جن پہ کوئی حرکہ نہیں وہ اگنور ہو رہے ہیں۔ ایک تو الف مد پہ حرکہ نہیں، نہ تو ساکن ہے، حرکہ مطلب ساکن بھی نہیں ہونا چاہیے، there should be no sign, if there is no sign there is no sound in this kind of ruling, okay؟ تو یہاں پر الف پر کوئی سائن نہیں ہے اینڈ ایون حمزۃ الوصل پر بھی کوئی سائن نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اگنور کر دیں گے۔ لیکن اس کی مین وجہ کیا ہے؟ حمزۃ الوصل وصل کے دوران کینسل ہو رہا ہے اور الف مد کینسل ہو رہا ہے ڈیو ٹو التقاء ساکنین۔ ہم اس کو ھذا الذی نہیں پڑھ سکتے، ھذا الذی، سیم تھنگ لیٹر دال کو دو حرکہ لمبا اسٹریچ کریں گے لیکن بزنگ ساؤنڈ یہاں بھی نہیں آئے گی، ہم اس کو الذی نہیں پڑھیں گے، ھذا الذی کنتم، یہاں نون ساکن کے بعد لیٹر تا آیا ہے تو اخفا کریں گے، وہی جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ نون کے لیے مخرج جو ہوتا ہے نا، نون کا اوپر کے جو دانت ہوتے ہیں فرنٹ ٹیتھ، اس کے جو مسوڑے ہوتے ہیں وہاں پر ہماری زبان کی نوک لگتی ہے تو لیٹر نون ادا ہوتا ہے، ان، 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 اوکے؟ لیکن ہم اس نون کے لیے مسوڑوں پہ ہماری زبان کی نوک اوپر نہ لگائیں، نیچے رکھیں، تیار کریں اس کو نیکسٹ لیٹر پڑھنے کے لیے، تا پڑھنے کے لیے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے، تو ہم اس کو اخفا میں غنہ کر کے پڑھیں گے، دو حرکہ لمبا، کنتم، 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 there is a difference right، اس کو اخفا کہتے ہیں، کن یہ ظاہر ہو رہا ہے، ظاہر یعنی اظہار ہو رہا ہے، لیکن اب ہمیں چھپانا ہوتا ہے، کس طرح چھپائیں گے؟ کنتم، کنتم، انشاءاللہ آئی ہوپ آپ کو ان دونوں میں اظہار اور اخفا میں ڈفرنس پتہ چل گیا ہے۔ کنتم، میم ساکن کے بعد جب لیٹر با آتا ہے تو ہم اخفا شفوی کرتے ہیں، یعنی میم کی آواز کو غنہ میں چھپا کر با کو ادا کرتے ہیں، وہی جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں کہ میم ساکن کے 3 رولز ہیں جو بہت ہی آسان ہیں۔ میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو دونوں کو مرج کر کے ادغام کر کے غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو ہم چھپا کر اخفا کر کے غنہ کریں گے، لیکن میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ عربی کے کوئی بھی لیٹرز آ جائیں تو میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا، لیکن اب دیکھیں یہاں پر میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو اخفا شفوی ہوگا، میم کو ہم ناک میں چھپا کر غنہ میں چھپا کر پڑھیں گے، کنتم بہ، کنتم بہ، بہ، یہ جو ہا ہے مد الصلہ صغریٰ ہے، ہائے ضمیر پر جو ہے یا صغیرہ آیا ہے یعنی کھڑی کسر آئی ہے تو دو حرکہ لمبا اسٹریچ کریں گے، بہ تدعون، تشدید ہے دال پر تو اسٹریچ ضرور ہوگا، تدعون نہیں ہوگا، تدعون، عین کو انشاءاللہ وسط الحلق سے پڑھیں گے، اوکے؟ اس کو ہم اون نہیں پڑھیں گے، عین ہے تو عین کے طرح ہی پڑھیں انشاءاللہ۔ نون پر وقف کے دوران ساکن لگے گا، عارضی سکون لگ رہا ہے، وقف ہو رہا ہے، جس لیٹر پہ عارضی سکون لگ رہا ہے اس سے پہلے حروف مد ہے تو مد العارض للسکون کے تینوں شرطیں پورے ہو رہی ہیں، تو اس عین کو جو دو حرکہ لمبا ہم کر رہے تھے اب ہم وقف کے دوران اس کو 2 بھی رکھ سکتے ہیں، 4 بھی یا 6 بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو I hope it is clear، الحمدللہ ہم نے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے، آیت تھوڑی لمبی ہے لیکن تجوید کے رولز بہت ہی آسان ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ آپ اپنی مائکس کو انمیوٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا
وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي فلما رأوه سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما
فلما رأوه وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما جی الحمدللہ، بارکم اللہ فیکم. بہت اچھے سے آپ سب نے اس کو ریسائٹ کیا ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح اس کی پریکٹس بھی کریں اور میمورائز بھی کریں انشاءاللہ. تو الحمدللہ ہم اس میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وانتم فجزاکم اللہ خیرا.